الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق اللہ العظیم۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج بہت لمبا بیان تو نہیں ہونا ہے، لیکن وہ لفظ میرے پاس شاید نہیں ہے کہ میں اس موضوع کا جو ہمارے درمیان چل رہا ہے اس کا اختتام کر سکوں اور آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری دن بیان کر سکوں کہ جو آپ نے اس امت کے درمیان، اس امت کی تربیت کے بعد اور قرآن کے مکمل نزول کے بعد صحابہ اکرام کی جماعت کو تیار کرنے کے بعد اس دنیا سے جو سلام آخری کہا تھا اور آپ کی اس دنیا سے رخصتی اور آپ کا اس دنیا سے چلے جانا، پردہ فرما جانا، میں اس کو بیان شاید اپنے الفاظ میں نہ کر سکوں، وہ احساسات اور وہ جذبات نہ لا سکوں، لیکن بہرحال اس تلخ حقیقت کو ہمیں سننا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے، اور کوشش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے پورے ایمان کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری دن آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ پہلے تو ہم یہ سمجھے کہ اللہ نے جب اپنے نبی کا تعارف کروایا اور امت سے نبی کا انٹروڈکشن کروایا تو 3 صفتیں خاص طور پر بیان فرمائیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے نبی، میرا حبیب، میرا محبوب جو تمہارے درمیان میں آ چکا ہے، اس کا تم لوگوں سے کنیکشن کس درجے اعلیٰ ہونا چاہیے وہ آپ لوگ تعارف سمجھ لو، اور اس کے بعد اپنی محبت کو پیمانے سے ناپو اور سمجھو کہ جتنی محبت میرے آقا نے مجھ سے کی تھی، کیا میں اتنی محبت اپنے نبی سے کرتا ہوں یا نہیں۔ 3 صفتیں کیا ہیں؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم، پہلی چیز تو اللہ نے بیان فرمائی کہ دیکھو میں تمہارے درمیان اپنا ایک خاص، اپنا ایک برگزیدہ، اپنا محبوب، اپنا لاڈلا اور خاتم الانبیاء، خاتم المرسلین بھیج رہا ہوں، جس کو تم سے، تمہاری ذات سے، تمہاری اولاد سے اور تمہارے اعمال سے اس قدر محبت ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، کہ اگر بیٹے کو تکلیف ہو جاتی ہے تو باپ کو درد ہوتا ہے، اگر اولاد کو تکلیف ہو جاتی ہے تو ماں بے چین ہو جاتی ہے۔ یہ بات حقیقت میں ہے، روزمرہ ہم ان باتوں کو اور واقعات کو سنتے ہیں اور محسوس بھی کرتے ہیں۔ اگر باپ کی کیفیت اگر آپ کو محسوس کرنی ہو تو پہلے آپ کو خود باپ بننا پڑے گا، پھر آپ کو احساس ہوگا کہ میرے باپ نے مجھ سے کتنی محبت کی ہوگی۔ اگر ماں کی ممتا کو جاننا ہے تو ایسی صورت میں آپ کو ماں کے آنچل میں اپنے سر کو رکھ کر کے سمجھنا پڑے گا اس آخری دور میں کہ جب آپ کی ماں چلی جائے اور آپ کو تکلیف آ جائے
تو تب آپ تلاش کریں کہ میرے لیے دعا کرنے والا اب کون ہے، اور جب آپ چاروں طرف نظر دوڑا لیں اور کوئی ماں نظر نہ آئے، اس وقت احساس ہوگا کہ ماں کی ممتا جب مجھے تکلیف ہوتی تھی تو کتنی بے چین ہوتی تھی۔ یہ یقینی بات ہے کہ اولاد کو تکلیف ہو تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے، اولاد کو تکلیف ہو تو باپ تڑپتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن اللہ نے کرایا تو فرمایا کہ دیکھو تمہارا نبی میرا لاڈلا اور میرا محبوب تم سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ تمہارے باپ تم سے اتنی محبت نہیں کریں گے، تمہاری ماں تم سے اتنی محبت نہیں کرے گی۔ عزیز علیہ ما عنتم، کہ نبی تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر امتی کو ذرہ برابر تکلیف ہوتی ہے تو بے چینی تمہارے نبی کے دل میں ہوتی ہے۔ عزیز، اتنا لگاؤ کہ اسے تکلیف ہوتی ہے جب کسی امتی کو درد ہوتا ہے، اور جب وہ امتی جہنم میں کوئی جاتا ہوا نظر آئے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس بات پر فنا کر دی کہ میرے امت میں سے ایک بھی فرد جہنم میں نہ جائے۔ اپنے لیے زندگی نہیں جی، آپ چاہتے تو آقا نے فرمایا کہ اگر اللہ سے میں یہ مانگ لوں کہ سونے اور چاندی کے پہاڑ میرے ارد گرد رہیں، میرے پاس سونے کے چمچ ہو، میرے پاس سونے کی تشتریاں ہو، تو اللہ نے یہ اختیار دے رکھا ہے جب بھی میری زبان سے یہ دعا نکل جائے اللہ سارے پہاڑوں کو سونے اور چاندی میں تبدیل کر دے گا۔ لیکن میں نے اللہ سے وہ نہیں مانگا، میں نے اللہ سے یہ مانگا کہ اے اللہ یا ربی امتی، یا ربی امتی، اے اللہ میرا سرمایہ تو یہ ہے کہ میرا کوئی بھی امتی جہنم میں نہ جائے۔ آپ سے آپ کی ماں محبت کرے گی اس وقت تک جب تک وہ زندہ ہے، یا جب تک آپ زندہ ہیں۔ آپ کے والد آپ سے محبت کریں گے اس وقت تک جب تک وہ زندہ ہیں، یا جب تک آپ اس کے سامنے زندہ ہیں۔ میرے نبی نے تو پوری زندگی اس بات پر لگا دی کہ میرا ایک بھی امتی دنیا میں اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہو اور آخرت میں اللہ کے غصے کا سامنا اس کو نہ کرنا پڑے۔ اس لیے آخری وقت میں بھی اللہ سے یہی مانگا، اے اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ پہلے تو میرے جو موت کا عالم ہے، سکرات کا عالم، اے اللہ اس پر میری مدد فرما دے۔ مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے اللہ ان لوگوں میں شامل فرما دے جن پر تیرا انعام اور اکرام ہوا ہے، جن پر تو بے پناہ محبت لٹا رہا ہے، جن پر تیری رحمتیں لٹتی ہیں، اے اللہ اس محمد کو بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، اور اس کے بعد جبرائیل سے یہ کہلوایا کہ میرے رب سے پوچھو میرے وفات کے بعد یہ بتاؤ کہ اللہ کا معاملہ میری امت کے ساتھ کیا رہے گا، میری امت کے ساتھ اس کا معاملہ کیا رہے گا؟ کیا میری امت کو عذاب میں قوم سمود اور قوم عاد کی طرح کیا برباد تو نہیں کر دیا جائے گا؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت تو امت ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے جو وحییں نازل فرمائی ہے اس کے مطابق لگتا ہے کہ قیامت کے قریب سب کی سب امت گناہوں میں مبتلا ہو جائے گی، گناہوں کے شکار ہو جائیں گے، سب لوگ آفتوں میں مبتلا۔ اے اللہ مجھے یہ بتا دیجئے کہ میری امت کا کیا اس کے کرتوتوں کی بنیاد پر عذاب عام تو نہیں آ جائے گا؟ میری امت تباہ تو نہیں ہو جائے گی؟ مرادآباد کے رہنے والے لوگوں پر کوئی عذاب عام تو نہیں آئے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حکم دیا اور اللہ نے یہ خوشخبری سنائی، اے اللہ کے نبی آپ نے جو مانگا ہے ہم کسی اور کو عطا کریں نہ کریں لیکن اپنے محبوب کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ ہم نے تو آپ کو آپ کی امت کے سلسلے میں ہم آپ کو خوش کر دیں گے، ہم آپ کی امت کو عمومی عذاب نہیں دیں گے، ہم ان کو تہس نہس نہیں کریں گے، قوم سمود اور قوم لوط کی طرح ہم ان کے اوپر یکجا عذاب نہیں داخل کریں گے۔ یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے۔ یہ وعدہ کس نے لیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا۔ کس کے لیے لیا؟ میرے لیے اور آپ کے لیے لیا۔ اللہ نے وہی تعارف کرایا کہ اس نبی کو تم سے بے پناہ محبت ہے۔
اب بتاؤ مجھے اور آپ کو اپنے نبی سے کتنی محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا تعارف کرایا۔ اللہ پاک فرماتا ہے حریص علیکم، کہ وہ اس بات کا خواہاں ہے ایک ایک بندہ جنت میں چلا جائے، ایک ایک بندہ اللہ سے بالکل سچا تعلق کر لے، ایک ایک بندہ اپنے کاروبار میں حلال ہونے کا اعتبار رکھے اور حرام سے دور ہو جائے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ نے بالکل انتہا درجے کی محبت کا اعلان فرما دیا، فرمایا کہ تمہارا نبی اپنے ایک ایک امتی کے لیے اللہ رحمان ہے تو نبی رحیم ہے، اللہ رؤوف ہے تو نبی بھی رؤوف ہے۔ وجہ کیا ہے؟ رؤوف اس کو کہا جاتا ہے کہ امت کی طرف سے، بندے کی طرف سے کتنی بھی تکلیفیں آ جائیں لیکن سامنے والا رؤوف اور رحیم ہے، مطلب یہ ہے کہ کتنی بھی خطائیں ہو جائے اور وہ نبی کی امت میں آ کر اور نبی کی قبر اطہر پر آ کر یہ کہہ دے کہ اللہ کے نبی مجھے آپ سے محبت ہے، درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دے، اللہ کے نبی سے اپنی محبت کا اظہار کر دے۔ جیسے رب معاف کر دیتا ہے، اللہ کا نبی بھی وہ محبت کرتا ہے کہ اگر بندہ اظہار غم کر لے، اے اللہ کے نبی آپ کی سنتیں ادا نہ ہو پائیں، اے اللہ کے نبی آپ کا طرز زندگی نہ بن پایا، اے اللہ کے نبی آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ پاک کی طرف سے یہ عطا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اس سے محبت کر دیتے ہیں، اور ایسی محبت کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے دربار میں قیامت کے دن اس کے لیے سفارش فرمائیں گے، اے اللہ اس بندے نے مجھ سے سچی محبت کی ہے، اور جو مجھ سے سچی محبت کرے اے اللہ پاک اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ یہ محبت کا اظہار کہیں اور پر آپ کو نہیں ملے گا، یہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اور آپ کو ملی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ میرے ہو، لیکن میں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نعوذ باللہ ہمارے نہیں ہو۔ کیا اس بات کے لیے ہمارے پاس پیسہ ہے؟ کبھی یہ تصور کر کے ہم نے اپنے عمرے اور حج کا ٹکٹ بنوایا کہ میں آج اپنے نبی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں؟ پروگرام سے پہلے آپ نے دعوتیں تو کی، میری ماں اور بہنوں نے اپنے عزیز اور اقارب کی دعوتیں کی، صاحب ہم حج پر جا رہے ہیں، ہم عمرے پر جا رہے ہیں۔ آج ہم نے حج اور عمرہ صحیح انداز پر نہیں کیا، اللہ نے حج اور عمرے کے ٹکٹیں ہی ختم کروا دی۔ نیت کیا ہے؟ ابھی ایک صاحب سفر میں تھا، صاحب کہنے لگے کہتے ہیں کہ لوگ وہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ سونا ڈائمنڈ کہاں سے لے کر کے آئے، کہ سعودی عربیہ سے لے کر کے آئیں گے۔ عورتوں کا تصور ہے کہ سونا سب سے اچھا اگر کہیں ملتا ہے تو وہ سعودی میں ملتا ہے۔ اللہ کے بندے، تم نے نیت کی جانے سے پہلے اس بات کی کہ آپ وہاں سے سونا لے کر کے آ جائیں، آپ وہاں سے بہترین موبائل لے کر کے آ جائیں۔ کئی لوگ دکھاتے ہیں، کئی لوگ دکھاتے ہیں موبائل دیکھا، کہاں سے لے کے آئے؟ سعودی سے لے کر کے آئے، یہاں پر 1,20,000 کا مل رہا تھا، وہاں 90,000 کا پڑ گیا۔ نیت غلط ہے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ کا حج قبول نہیں ہوا، لیکن ایک بار سوچ کر کے تو دیکھیں۔ آپ نے کہا کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، تعلق سمجھ میں آیا کہ آپ کی محبت آپ کے نبی سے ہے، پھر یہ موبائل والی بات کہاں سے آ گئی؟ اگر تمہیں سچی محبت ہے تو آپ کہتے ہو اپنے سفر کے لیے، آپ اپنے کاروبار سے مثال کے طور پر کلکتہ کے لیے نکلے، وہاں آپ کا مارکیٹ کا کام 2 دن ہے، آپ کو 2 دن ہی وہاں رہنے کا موقع ملتا ہے، آپ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں، چھوٹی موٹی مٹھائی چھوٹے معصوم بچوں کے لیے خرید لیتے ہیں، سفر سے آ رہے ہیں چلو ٹھیک ہے منہ میٹھا کر لیں گے۔ آپ 2 دن کے بجائے وہاں اپنے کاروبار کی جگہ پر آپ شاپنگ مالوں میں ٹہلیں، وہاں پر آپ ڈائمنڈ خریدیں اور گولڈ خریدیں، اور اس کے بعد 2 دن مکمل ہو جائے اور آپ اپنے گھر پر تشریف لے آئے۔ بتائیے کہ آپ کا کاروبار ترقی پکڑے گا یا تنزل پکڑے گا؟ آپ کا کاروبار آگے بڑھے گا یا پیچھے آ جائے گا؟ آپ جواب دیں اپنے آپ کو، آپ جواب دیں اپنے اللہ کو، آپ جواب دیں اپنے نبی کو۔ آپ اس عنوان سے گئے تھے کہ ہم اللہ کے دروازے کو دیکھیں گے، ملتزم پر جا کر کے اپنے رب سے ہم مانگیں گے،
آپ اس نیت سے گئے تھے کہ ہم اپنے نبی کے سامنے صلاۃ و سلام اور درود پاک پیش کریں گے، وہاں پر جا کر اپنے نبی سے گفتگو کریں گے، اپنے نبی کو اپنا دکھڑا سنائیں گے۔ اے اللہ کے نبی، سنت ادا نہ ہو سکی، شادی میں بچے کے یہاں پر مجھ سے کچھ نہ ہو سکا، اے اللہ کے نبی معاف فرما دیں، آپ کے دربار میں آپ کی شان میں ہم سے کوتاہی ہو گئی۔ گفتگو کے لیے گئے تھے، آپ نے گولڈ خریدا، آپ نے زمزم پیا، لیکن پیاس بجھانے کے لیے، اس نسبت سے نہیں کہ میرے نبی نے زمزم پیا تھا۔ آپ ملتزم پر گئے، لیکن اس لیے تاکہ لوگوں کو ویڈیو کالنگ کر سکیں، بتا سکیں کہ ہم ملتزم پر ہے۔ آپ گئے وہاں پر، آپ نے صفوں میں قرآن اور نماز کی جگہ پر ٹیک لگا کر سو گئے۔ آپ نے سب کام کیے، لیکن جس کے لیے گئے تھے وہ ایک بھی کام نہیں کیا۔ بتاؤ تمہارا حج قبول ہوگا یا اللہ کے یہاں رد کر دیا جائے گا؟ میرا نبی تو یہ چاہتا ہے کہ میں نے اپنے امتی سے محبت کی، میرا امتی مجھ سے محبت کرے۔ جب عمرے کا ٹکٹ بنوائے تو یہ نیت کرے کہ میں اپنے نبی سے ملنے جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، آپ مانتے ہیں اس امت کے لیے باپ سے بڑا باپ، اس امت پر رؤوف اور رحیم اگر کوئی اللہ کی ذات کے بعد ہے، میرے اوپر اگر کسی نے رحم کیا ہے، اللہ کی ذات کے بعد کسی نے رؤوف اور رحیم کا خطاب ہمارے لیے ملا ہے، میرا اور آپ کا نبی محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میری ماں اور بہنیں جو سن رہی ہیں میری بات کو، جو عمرہ کر کے آ گئیں اور غلطی ہو گئی، معافی مانگے اللہ سے بھی اور رسول اللہ سے بھی۔ اب نیت کریں اس بات کی کہ اللہ جب بھی مقدر ہوگا، جیسے ایک بچہ جو اپنے باپ سے 2 سال دور رہ کر کاروبار کرتا ہے، وہاں پر رہ کر کے اپنا بزنس کرتا ہے، وہاں رہ کر نوکری کرتا ہے، 2 سال کے بعد اگر اسے اپنے باپ کے پاس آنا ہو، نیت کیا ہوتی ہے؟ نیت کیا ہوتی ہے؟ سعودی سے آ رہا ہے، قطر سے آ رہا ہے، دبئی سے آ رہا ہے، کیا اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں تاج محل دیکھ کر کے آؤں؟ یا اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے اعزاء اور اقارب کے یہاں دعوتیں کھا کر کے آؤں؟ سب سے پہلی نیت بیٹے کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے باپ کا دیدار کر لے۔ اس کی نیت یہ ہوتی، ماں حیات ہے تو اس کے قدموں میں جا کر بیٹھ جائے۔ اس کی نیت یہ ہوتی ہے میرے سگے بھائی بہن جن کو میں نے ہزاروں دن سے نہیں دیکھا ہے، ان کو آج میں کتنے دن کے بعد دیکھوں گا۔ سارے سامانوں کو پھینک دیتا ہے اور جا کر کے باپ کے گلے پر لگ جاتا ہے، ماں کے قدموں میں پڑ جاتا ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ آیا مقصد یہی ہے، اپنے باپ کا دیدار کر لوں، اپنی ماں کا دیدار کر لوں۔ تو کیسا امتی ہے کہ عمرے پر گیا، مدینہ المنورہ گیا، سب سے ملاقات کی، لیکن جس کے لیے گیا تھا اس کے دربار پر تو نے سلام بھی ڈھنگ سے نہیں پڑھا، وہاں جا کر کے اپنے نبی سے باتیں بھی نہیں کی۔ امتی ہے، کس لیے تم وہاں گئے تھے میرے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں فرما رہے ہیں، آخری وقت میں، اے اللہ اس بندے کے ساتھ رحم فرما دینا، توبہ کرو، استغفار کرو اس بات سے، اب تک جو غلطیاں ہو گئی اللہ معاف فرما دے، اور آئندہ انشاءاللہ العزیز جب بھی اللہ نے نصیب میں اور مقدر میں حج اور عمرہ لکھا ہوگا، جانے کے 2 ہی وجہ ہوں گی۔ نمبر 1، اے اللہ تیرے گھر کا دیدار اور تیرے گھر کا دیدار اور تیرے گھر کا دیدار، اور اس کے بعد اگر نیت ہوگی اپنے نبی کے دربار پر جا کر اپنا دکھڑا سنانا، اپنا سلام پیش کرنا، اپنا درود پیش کرنا۔ نیت کر رہے ہیں بھائی؟ اللہ تبارک و تعالی جتنوں نے بھی کہا ہے، اللہ سب کے لیے اس جانے کو اور اس نیت کو قبول فرما لے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دن، کوشش کر رہا ہوں کہ وہ بات بتا سکوں آپ کو جو میرے دل میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے بتایا تھا آخری وقت فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹا کر کے دیکھا ساری امت جڑی ہوئی ہے، نماز میں لگی ہوئی۔ حضرت انس فرماتے ہیں ایسا لگتا تھا سارے لوگ تتر بتر ہو جائیں گے، اور سب کے سب آج اپنے نبی کا دیدار 2 دن سے نہیں کیا۔ میں نے بتایا تھا آپ کی بیمار ہونے کے تقریباً 8 تاریخ میں، 8 ربیع الاول کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں تشریف لائے تھے اور نماز پڑھائی تھی۔ 12 ربیع الاول پیر کا دن، فجر کی نماز۔ حضرت انس فرماتے ہیں وہ چہرہ لوگوں نے دیکھا، سب کے سب پریشان، اور میرے نبی کا چہرہ ایسا تھا
جیسے کہ قرآن کریم کے ورق ہوتے ہیں، اتنا خوبصورت، اتنا درد میں بھرا ہوا، اور پوری امت کو دیکھ کر میرے نبی خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ نے 23 سال کی محنت کو قبول فرما لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر میں نے عرض کیا تھا، حضرت ابو بکر کی کتنی بیویاں تھیں؟ 2 بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ماں، اور اس کے بعد ایک بیوی مقام صنع میں رہا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، اللہ کے نبی اگر اجازت ہو تو چلا جاؤں، کیونکہ حالت ذرا اچھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، وہ گئے، تقریباً 1 کوس دور تھے، حالت بگڑی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ طبیعت بگڑی ہے، حضرت عمر فاروق، حضرت علی رضی اللہ عنہما دونوں کے دونوں آ گئے، ہاتھوں پر لے لیا، اللہ کے نبی کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی دعا فرما رہے ہیں، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ تکلیف بہت ہو رہی ہے، اے اللہ تکلیف بہت ہو رہی ہے، اے اللہ میری اس مرض الوفات اور اس موت کی گھڑی کو اے اللہ سب بالکل آسان فرما دے۔ آئیڈیا تو کیجئے، میں اور آپ کہاں کے ہیں؟ جب موت کی تکلیف نے اس لاڈلے کو نہیں چھوڑا، میرا اور آپ کا کیا وقار ہے اور کیا مقام ہے؟ اگر آپ کو یہ تصور ہے کہ آپ کی موت نہیں آئے گی تو یقیناً آپ اپنی آنکھوں کو نم مت کیجئے، اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جب نبی کو موت نے چکھ لیا ہے تو امتی کو بھی کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے، پھر آپ اپنی دعاؤں میں کیوں نہیں مانگتے، اے اللہ میری موت کے وقت سختی کو اے اللہ آسانی میں مبدل فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف میں حالت آ گئی اور اپنے اللہ سے باتیں چل رہی ہیں، اے اللہ میری امت پر رحم فرما دینا۔ آپ تکلیف بھول گئے، آپ اپنی امت پر لگے ہوئے، مجھے اور آپ کو بخشوانے میں لگے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب آپ کی وفات ہوتی ہے، کئی مرتبہ دیکھیے آپ کو ایک لفظ ہے وفات ہونا، آپ کا انتقال کر جانا، آپ کا پردہ فرما جانا۔ کئی لوگ آج اس تصور میں ہیں کہ شاید آپ کو یہ کہنا کہ آپ کی وفات ہو گئی یا موت ہو گئی آپ کی شان میں گستاخی ہے۔ یہ سمجھنے والے آپ اپنے اعتبار سے صحیح ہیں، آپ کی محبت کو سلام، آپ کے جذبے کو سلام۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس وقت جب سنا کہ آقا کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، آقا کو موت آ گئی، وفات ہو گئی، وہ بھی تلوار لے کر کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ میرے نبی کو موت آ گئی ہے اس کی گردن اڑا دوں گا، میرے نبی ابھی اللہ سے ملنے گئے ہیں، تھوڑی دیر میں واپس آ جائے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا، جب ماں بچپن میں چھوڑ کر کے چلی جاتی ہے، 8 اور 10 سال کا ہوتا ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور وہ کہتا ہے اماں 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 کر کے کہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بیٹے تیری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میری اماں ابھی اللہ سے ملنے گئی ہیں، ابھی تھوڑے دن بعد واپس آ جائیں گی۔ سارے صحابہ کا وہی عالم تھا، سب یہ کہنے پر مجبور تھے سوائے ایک صحابی کے، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر تو بچے کی طرح رو اور گڑگڑا رہے تھے۔ حضرت عثمان، اور حضرت عثمان کے بارے میں تو آتا ہے جیسے ہی سنا کہ آقا کی وفات ہو گئی، پیچھے دیوار تھی، دیوار سے ایسے ٹیک لگایا اور جیسے ایک مجنون ہو جاتا ہے آدمی، ٹیک لگا کر سیدھے کھڑے سے نیچے گر گئے۔ اور حضرت علی کا عالم تو یہ تھا کہ جیسے سنا بے ہوش، روتے روتے بے ہوش۔ یہ صحابہ کی کیفیت تھی۔ اگر آج کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے نبی کو یہ مت کہو کہ انہیں موت آ گئی، وفات ہو گئی، تیری محبت کو سلام ہے، تو نے یہ سمجھا کہ نبی کو انتقال نہیں ہوگا، وفات نہیں ہوگی، ٹھیک ہے محبت میں کہا ہے، میں غلط نہیں مانتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وفات ہوئی
تو حضرت عمر کے اس کیفیت کو دیکھ کر کے سارے صحابہ جہاں بے چین تھے، حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، وہ خطبہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا الا من یعبد محمدن، سنو جو محمد کی اتباع اور محمد کی عبادت کرتا تھا، فإن محمدن قد مات، محمد مر چکے ہیں، انتقال ہو چکا ہے، ماتا یموت موتن کی معنی اس دنیا سے رخصت ہو جانا، فإن محمدن قد مات، محمد چلے گئے۔ اگر تم محمد کی عبادت کرتے تھے تو آج سے مسجدیں توڑ دو اور ختم کر دو، قرآن کریم کو اٹھا کر کے رکھ دو، اس لیے کہ جس کے لیے پڑھتے تھے، جس کی تم عبادت کرتے تھے، وہ تو چلا گیا۔ الا من یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور سنو جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ کان کھول کر کے سنے، اللہ حیات ہے، اللہ زندہ ہے، وہ زندہ تھا اور زندہ رہے گا۔ جس کی عبادت پر نبی نے لگایا تھا وہ عبادت نہیں مرتی ہے، وہ نہ مرے گی، لہذا تم اپنی عبادتوں کو برقرار رکھو۔ اور اللہ نے فرمایا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے محمد ہیں، اللہ اور خدا نہیں ہے، محمد رسول ہیں، اور رسول کے لیے اللہ نے قاعدہ بنایا ہے کہ محمد رسول ہیں، محمد کے لیے قاعدہ ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، خالق نہ مرتا ہے نہ مرے گا، اور مخلوق کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکنا پڑے گا۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، حضرت ابو بکر نے فرمایا قرآن کا فہم تو دیکھو، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ تم سوچ رہے ہو کہ محمد کا انتقال ہو گیا تو آج سے تم بیکار ہو گئے، تمہارا دین نہیں رہا، تمہارا مذہب نہیں رہا، تمہاری مسجدیں کیا توڑ دی جائیں، کیا قرآن کریم کو چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے اگر نبی کو قتل کر دیا جائے یا اس کو موت آ جائے تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور سنو اگر یہ کہہ کر تم دین سے ہٹ گئے کہ جب محمد نہیں ہے تو ہم بھی دین پر نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اگر کسی نے یہ کہا، صحابہ کو ڈانٹ پڑ رہی ہے، محبت بھری، پیار بھری، وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو دین سے پھر گیا یہ کہہ کر کہ نبی کا انتقال نہیں ہو سکتا ہے، نبی کی وفات نہیں ہو سکتی، جو یہ کہہ کر دین سے پھر گیا، فرمایا لن یضر اللہ شیئا، اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا، اس لیے کہ دین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر چلتا ہے۔ اللہ کو معبود مانو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانو، اور رسول کے لیے قاعدہ ہے وہ آئے گا بھی اور چلا جائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خطبہ پڑھا، صحابہ کہتے ایسے لگتا تھا جیسے قرآن کی آیتیں ابھی نازل ہو رہی ہیں، انہیں تصور ہی نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جائیں۔ بہرحال آپ کا یہ معاملہ یہاں پر خاموش ہو گیا، صحابہ اکرام کی بری حالت ہو گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو سنح میں تھے اپنی دوسری بیوی کے پاس آئے، آ کر کے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک میں تشریف لائے، آپ کے اوپر ایک چادر پڑی ہوئی تھی، اس چادر کو چہرہ انور سے ہٹایا، آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا، چوما اور فرمایا اے اللہ کے نبی آپ نے بڑی پاکیزہ زندگی گزاری اور بڑی پاکیزگی کے ساتھ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ کے نبی آپ کے بعد اب اس چیز کا انقطاع ہو گیا، وہ چیز ختم ہو گئی جو آج سے پہلے کسی نبی کی وفات کے بعد ختم نہیں ہوئی تھی، وہ تھی وحی۔ سب نبی آئے، رخصت ہو گئے، لیکن وحی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس لیے نبی کی وفات کے بعد وحی کا سلسلہ بھی اللہ نے منقطع کر دیا۔ اے اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے سامان تسلی تھے، اگر ہمیں تکلیف ہوتی، بڑی سے بڑی تکلیف جسمانی روحانی، ہم آپ کے دربار میں آتے اور ہماری مشکلیں منٹوں میں آسان ہو جاتی۔ اے اللہ کے نبی آپ کی رحمتیں غریب اور امیر سب پر برابر تھی، اے اللہ کے نبی لیکن موت کا وقت تو متعین ہے،
موت کو آپ کو آنی تھی وہ آ گئی، اب آج کے بعد آپ کو کوئی موت نہیں پکڑے گی۔ یہ بات کہہ کر کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو چادر تھی ہٹائی تھی وہ رکھی اور باہر نکلے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، تاریخ داں لکھتے ہیں، ابو بکر جیسے گھر سے باہر نکلے، فرماتے ایسا لگتا تھا جیسے سارا مدینہ آج یتیم ہو گیا، سارا مدینہ یتیم۔ حضرت انس فرماتے سب سے زیادہ خوبصورت دن ہمارے لیے وہ تھا جس دن میرے نبی مدینے میں تشریف لائے تھے، اور سب سے زیادہ تاریخ اور رات مانند دن وہ ہے جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت اس دنیا سے اپنے رب کی طرف ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن انیس ایک صحابی ہیں، انہیں جب یہ پتا چلا کہ آقا کی رحلت ہو گئی، آپ کی وفات ہو گئی، وہ تو اسی وقت ایسے جھٹکا لیا اور ان کی روح ان کے جسم سے نکل گئی، تاب نہ لا سکے۔ ہے یہ محبت میرے اور آپ کے اندر؟ تڑپ جائے گا دل۔ یا اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ ہم عید میلاد النبی پر نئے کپڑے پہنیں گے اور عاشق بن گئے؟ اتنا کہہ دینا کہ ہم 4-5 حافظ بچوں کو بلا کر قرآن خوانی کرا دیں گے اور ہم اپنے نبی کے عاشق بن گئے؟ بڑا آسان ہے کہنا۔ حضرت عبداللہ بن زید اتنا روئے کہ آنکھیں ختم ہو گئی۔ آپ کی آنکھوں میں اگر کنکری آ جائے، میں اور آپ نماز پڑھنا بند کر دیتے۔ کیسی محبت؟ میری اور آپ کی خاک والی محبت ہے، جھوٹی محبت ہے۔ آپ کی آنکھ میں کنکری پڑ گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ سنے، جو نماز پڑھے گا وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا، میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا۔ آپ کی آنکھ میں کنکری پڑی، آپ نے نبی کی آنکھ کی ٹھنڈک ہی چھین لی۔ آپ کا ذرا سا کاروبار کیا چل گیا، آپ نے نبی کی آنکھ کی ٹھنڈک ہی چھین لی۔ جو نماز چھوڑتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں نبی کا عاشق ہوں، وہ ایسا ہے جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتار رلا رہا ہے اور ستا رہا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے نبی سے محبت ہے۔ اگر محبت ہے تو پنجگانہ نمازی بن کے دکھاؤ، محبت ہے اندھے ہو کر کے مسجد میں آ کر دکھاؤ۔ اتنے سے کام نہیں بنے گا، مجھے نبی سے حضرت عبداللہ بن زید روتے روتے اندھے ہو گئے، حضرت عبداللہ بن انیس پاگل ہو گئے، انتقال ہو گیا ان کا، حضرت بلال مجنون ہو گئے۔ آپ کہتے ہیں مجھے محبت ہے، اور شادی ہوتی ہے، موت کا وقت آتا ہے تو آپ یہ کہہ کر نکل جاتے ہیں بچوں کی مرضی تھی۔ اب بتاؤ، اگر ہم یہ کہہ کر کے نکل جائیں یہ تو بچوں کی مرضی تھی، بتاؤ میں اپنی محبت میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہیے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں بھی صحابہ جیسی محبت میرے اندر بھی ہے، تو آپ تو اور میں تو اپنے نبی کی محبت میں کبھی ایک آنسو بھی نہیں بہایا، کبھی تڑپ بھی نہیں ہوئی کہ میں اپنے نبی کے دربار میں سال میں کوئی ایک تڑپ ایسی ہو جائے جس میں کہو اے اللہ وسعت دے دے نبی سے ملنے کو، نبی سے ملاقات کرنے کو، نبی کے روزے پر سلام پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے۔ ایک دن بھی دعا کی ہو؟ حج اور عمرے کی دعا کرتے ہو، لیکن حج اور عمرے میں ٹہلنے کے لیے، حج اور عمرے میں اپنے نبی سے ملاقات کے لیے نہیں۔ توبہ کرو، اللہ سے مانگو اے اللہ وہ تڑپ دے دے جو صحابہ کو نبی کی محبت والی تڑپ دی تھی، تبھی اللہ کے نبی خوش ہوں گے۔ یہ بندہ تھا، ساری دنیا مخالف تھی، لیکن یہ تھا کہ میری محبت میں ایک ایک سنت کو پامال کیے بغیر اپنے نبی کی سنت کو اپنے جگر سے لگائے ہوئے تھا۔ ہمیں تو اپنی نوکریوں میں اپنے نبی کی سنت کو داؤ پر لگانے پر مزہ آتا ہے۔ داڑھی مونڈ کر کے کہتا ہے کہ ایک صاحب سے پوچھا آپ نے داڑھی رکھی ہوئی تھی کیوں کاٹ دی؟ داڑھی رکھ کر کے مڑا دی، کاٹ دی۔ کہتا کیوں کاٹ دی؟ کہتا ہے ماسک لگانے میں پریشانی ہو رہی تھی۔ کہتا ہے کوئی ضروری تھوڑی ہے داڑھی رکھنا، ضروری نہیں ہے، پھر کیوں کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے؟ منع کرتے مجھے محبت نہیں ہے۔ جس نے داڑھی نہیں رکھی وہ تو گناہگار ہے ہی، وہ کتنا بڑا گناہگار ہے۔ نبی کی محبت کو اپنے چہرے پر سجا کر اپنے نبی کے سینے پر کینچی چلاتا اور اس طرح چلاتا، تیرا جگر نہیں پھٹتا
تیرا دل نہیں پھٹتا ہے کہ یہ تو سمجھ لے کہ کچھ نہیں ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے، لیکن میرے نبی کے چہرے پر داڑھی تو تھی، میرے نبی اسے دیکھ کر مسکراتے تھے۔ صحابی نے دو بال چہرے پر تھے، ایک صحابی نے دیکھا میرے نبی بار بار ملاقات کرتے مسکراتے، ان بالوں کو اس نے اکھیڑ دیا، وہ سمجھا کہ شاید میرے چہرے پر بال برے لگ رہے۔ اگلی مرتبہ ملاقات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ ہٹا لیا۔ آپ کہتے ہیں نبی کے محبت میں ضروری نہیں ہے داڑھی رکھنا۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا گناہ ہو گیا، آپ مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ آپ نے فرمایا تیرے چہرے پر جو داڑھی کے بال تھے اس پر میں فرشتوں کو جھولتے ہوئے دیکھتا تھا تو مجھے بڑی مسکراہٹ آتی تھی، تو نے وہ منڈا دیا، میرا دل نہیں چاہ رہا تجھ سے ملنے۔ اب داڑھی مونڈنے والے سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی سے محبت ہے یا اللہ کے نبی سے بغاوت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔